اوكي جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتاب العلم، علم اور اس کے متعلقات کا بیان، حدیث نمبر 80 اینڈ 81 انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم مکمل کریں گے۔ باب 21 ہے، باب رفع العلم و ظہور الجہل، علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہو جانا۔ وقال ربیعہ لا ينبغی لأحد عنده شیء من العلم ان یضیع نفسہ۔ ربیہ رائے کا ارشاد ہے کہ کسی ایسے شخص کے لیے جس کے پاس علم کا کچھ بھی حصہ ہے، یہ درست نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر علم کو ضائع کرنے سے مراد ہے علم پر عمل نہیں کرنا یا دوسروں کو شیئر نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم کا یا فضل کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو علم سکھا دیتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں تو جب علم سکھا دیا اور اس علم سیکھنے کے بعد جب عمل نہیں کیا جاتا یا پھر عمل بھی نہیں کیا جا رہا، آگے شیئر بھی نہیں کیا جا رہا، تو پھر وہ کس زمرے میں آ جاتا ہے، وہ علم کو ضائع کرنے کے معاملے میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جسے بھی دین کا تھوڑا سا بھی علم ہو وہ اپنے آپ کو پھر ضائع نہیں کرے گا، یعنی وہ پھر اپنی ایفرٹس جو ہے لگاتا رہے گا۔ یہاں پر ابھی کا قول تھا۔ آگے حدیث ہے، حدیث نمبر 18، حدثنا عمران بن میسرہ، بیان کیا ہم سے عمران ابن میسرہ نے، قال کہا، حدثنا عبد الوارث، بیان کیا ہم سے عبد الوارث نے، ان ابو الطیاح، وہ بیان کرتے ہیں ابو الطیاح سے، ان انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعہ، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، ان یرفع العلم، کہ علم اٹھ جائے گا، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، اور جہالت پھیل جائے گی، یعنی ہر طرف جہالت عام ہو جائے گی، پکی ہو جائے گی۔ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، شراب بکثرت نوش کی جائے گی، یعنی عام ہو جائے گی اور اسے برا بھی نہیں سمجھا جائے گا، اتنی زیادہ پی جائے گی۔ وَيَظْهَرَ الزِّنَا، اور زناکاری عام ہو جائے گی، یعنی غالب ہو جائے گا زنا، یعنی اعلانیہ ہونے لگے گا، اس کو کوئی کبھی عمل نہیں سمجھے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو ہمیں بنیادی وجہ دکھتی ہے وہ یہ کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا، خمر اور زنا نکلے گا، کیونکہ علم اور اس کے اوپر سمجھ بوجھ انسان کو جو ہے اور خوبصورت بناتی ہے، اس کی جہالت کو دور کرتی ہے اور اس کے عمل کو خوبصورت بناتی ہے، اور جب انہی دونوں چیزوں کی کمی ہو جائے تو پھر وہ کام جو کبیرہ گناہ کے بھی زمرے میں آتے ہیں وہ عام ہو جانے شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے، حدثنا مسدد قال، بیان کیا ہم سے مسدد نے، قال وہ کہتے ہیں، حدثنا یحییٰ، وہ بیان کیا ہم سے یحییٰ نے، عن شعبہ، وہ شعبہ سے روایت کرتے ہیں، عن قتادہ، وہ قتادہ سے، عن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میرے بعد تمہیں کوئی نہیں سنائے گا، یعنی یہ والی حدیث جو ہے تمہیں کوئی بیان نہیں کرنے والا میرے بعد۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، ان یقل العلم، کہ علم دین کم ہو جائے گا، یہاں پر العلم مراد ہے یعنی دین کا علم۔ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، اور جہالت غالب آ جائے گی۔ وَيَظْهَرَ الزِّنَا، اور زناکاری عام ہو جائے گی۔ وَتَكْثَرُ النِّسَاءُ، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، اور مرد کم ہو جائیں گے، یعنی مرد کی تعداد کم ہوگی۔ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا کفیل ہو جائے گا، یعنی 50 عورتوں کو دیکھ بھال کرے گا۔ اب یہاں پر یہ پیشن گوئیاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایسا دور ہوگا جہاں پر جنگیں وغیرہ ہوں گی اور جس میں مرد جو ہیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ انتقال فرمائیں گے،
جس کی وجہ سے بہت ساری عورتیں جو ہیں زندہ رہ جائیں گی، تو پھر ایک ایک انسان جو ہے بہت بہت ساری عورتوں کا کفیل بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری جو ہیں پیشن گوئی ہے، اور ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں پر العلم کی کمی ہے، علم کا تو بھنڈار ہے، ٹھیک ہے؟ اس دور میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نالج نہیں ہے، تو انفارمیشن کا دور ہے، بہت انفارمیشن ہے، لیکن العلم جو دین کا اصل علم ہے، جو عمل کے اوپر آمادہ کرتا ہے، جو غور و فکر کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ کیا ہوگا؟ وہ کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پھر جہالت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور جب جہالت بڑھے گی تو پھر وہ گناہ جو کبیرہ گناہ تھے، جن کا صرف نام لینا سے بھی انسان سمجھتا تھا کہ وہ پلید ہو گیا ہے، وہ گناہ اتنے عام ہو جائیں گے کہ اس کی قباحت کی ختم ہو جائے گی، اور وہ سامنے ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی چھپ کر بھی نہیں، سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ خیر، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں ان کبھی گناہوں سے بچنے کی، اور ہماری کیا ان پٹ ہے۔ بہرحال کچھ ریفلیکشن کے پوائنٹس ہیں ان دونوں کی حدیث میں سے۔ علم کی اہمیت کو سمجھنا اور اسے ایکٹیولی سیکھنے کی کوشش کرنا ہے، اپنی زندگی میں علم کو پرزرو کرنا ہے، نوٹس، ریویژن اور ٹیچنگ، تاکہ وہ ضائع نہیں ہو سکے، ٹھیک ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر چیز ہم ذہن میں نہیں رکھ سکتے ہیں، ہر چیز ہم یاد نہیں رکھ سکتے ہیں، تو اس لیے ہمیں نوٹس لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر جہالت سے بچنے کے لیے اوتھینٹک سورسز سے دین سیکھنا ہے، جیسے کہ ہم صحیح البخاری سیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح گناہوں سے حفاظت کے لیے کانشیس ایفرٹ کرنا ہے، اپنے انوائرمنٹ کو چیک کرنا ہے، کیا وہ مجھے دین کے قریب لے جا رہے ہیں یا دور۔ اپنی حیا اور موڈسٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ فتنوں کے دور میں ایک شیلڈ کا کام کرتی ہے، یعنی وہ جو ہمیں ایک بوجھ کی طرح لگتا ہے ہمارا پردہ، تو وہ ہمیں اس دور میں شیلڈ کا سا کام کرتا ہے۔ اپنی ڈیلی روٹین میں علم اور ذکر کے لیے وقت نکالنا ہے، غلط چیزوں کو نارمل ہو جانے کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی ویلیوز پر قائم رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی لباس، کوئی نارم وہ نارمل ہو رہی ہے، لوگوں میں عام ہو رہی ہے، تو اب ہم بھی سمجھیں کہ نہیں، اتنا پرانے دین پہ کون عمل کرے گا؟ نہیں، اپنی جو ویلیوز ہیں، جو رسول اللہ ہمیں بتا کے گئے ہیں، ان کو ہم نے تا قیامت تک نہیں چھوڑنا ہے۔ اپنی نیکسٹ جنریشن جیسے بچے اور اسٹوڈینٹس کو علم اور اخلاق کی تربیت دینا ہے۔ اپنی کمپنی یعنی فرینڈ سرکل کو وائزلی چوز کرنا ہے، جو دین پر رہنے میں مدد کر سکے، یعنی جو ہماری آئیڈیالوجی کو مزید نکھارنے میں ہیلپ کر سکے۔ سوشل انفلوئنس اور ٹرینڈز کے پریشر میں آ کر غلط کو نارمل نہیں بنانا ہے۔ اسی طرح اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس رکھنا ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اس چیز کے اوپر میں نے فوکس کرنا ہے، یہ میری ویلیوز ہیں کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ فتنوں کے دور میں اپنی عبادت اور اللہ سے کنیکشن کو اسٹرانگ رکھنا ہے، اپنی زندگی کا گول کلیئر رکھنا ہے کہ صرف دنیا نہیں حاصل کرنا، بس نہیں، میں نے آخرت پر بھی فوکس رکھنا ہے، دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ چھوٹی چھوٹی برائیوں کو اگنور نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہی آگے چل کر عام ہو جاتی ہے۔ جن بھی برائیوں کے اوپر ہم اگنور کرتے ہیں، یا جن برائیوں کے اوپر ہم کثرت کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسی برائی جو چھوٹی تھی اور اس کو کثرت کے ساتھ کی جاتی ہے، تو پھر وہ بڑی بھی بن جاتی ہے اور وہ عام بھی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔